دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے فلسطینی عوام کی منصفانہ جدوجہد آزادی میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں اقلیتوں کے خلاف مذہب کی بنیاد پر غلط معلومات کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ سہ ملکی T20 سیریز کا فائنل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان آج رات راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے عالمی یوم یکجہتی کے موقع پر اپنے پیغامات میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی ہر طرح کی سیاسی، سفارتی، انسانی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر نے کہا کہ ہم آزاد، قابل عمل اور متحد فلسطینی ریاست کی بھرپور حمایت کرتے ہیں جو 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل ہو اور جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کی حمایت پاکستان کے وجود سے منسلک ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے منصفانہ، پائیدار اور جامع حل کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کی منصفانہ جدوجہد آزادی، وقار اور امن کی خواہش کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کو دور حاضر کے درپیش سیکیورٹی مسائل سے نمٹنے کے لیے باشعور قیادت، قومی ہم آہنگی اور مربوط پالیسی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں 27ویں قومی سیکیورٹی ورکشاپ کی شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر نے شرکاء کو ورکشاپ کامیابی سے مکمل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے قومی سلامتی کے بارے میں آگاہی کے فروغ میں ان کی فرض شناسی کو سراہا۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ دورے کے دوران مصر کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کے ساتھ معاونین کے بغیر ملاقات اور وفد کی سطح پر بات چیت کریں گے۔ فریقین تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیں گے اور غزہ کی صورتحال سمیت علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ توقع ہے کہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی کے دورے سے پاک مصر تعاون مضبوط بنانے اور دونوں برادر ملکوں کے درمیان دیرینہ شراکت داری کو مزید وسعت دینے میں مدد ملے گی۔ دورے سے پاک مصر تعلقات کی تزویراتی سمت کا تعین کرنے اور سیاسی، اقتصادی، دفاعی، ثقافتی اور عوامی سطح پر تعاون کو وسعت دینے میں بھی مدد ملے گی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے خلاف خاص طور پر مذہب کی بنیاد پر غلط معلومات بطور ہتھیار استعمال کرنا بقائے باہمی میں رکاوٹ اور اعتماد کے لیے نقصان دہ ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی کونسلر منیم احمد نے اقلیتی مسائل پر فورم کے اجلاس میں ایک بیان میں کہا کہ مذہبی اقلیتوں کے لیے انسانی حقوق کا تحفظ پاکستان کی مستقل ترجیح ہے۔ پاکستان کے مندوب نے کہا کہ اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد پارلیمنٹ میں قانون سازوں کے ساتھ ساتھ حکومت اور فوج میں اعلیٰ عہدوں پر، نجی شعبے اور فنون لطیفہ سمیت دیگر کئی شعبوں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رول ماڈل اپنی کمیونٹیز کی نمائندگی بڑھاتے ہیں اور ہم آہنگی میں کلیدی کردار ادا کرنے کے حامل ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بھارت کو سی گریڈ دیا ہے اور اس طرح وہ کم ترین درجوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ IMF کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سی گریڈ کا یہ مطلب ہے کہ بھارت کے اعداد و شمار میں خامیاں ہیں۔ رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ بھارتی معیشت کے اعداد و شمار میں یہ خامیاں معیشت کی نگرانی میں دشواریاں پیدا کر رہی ہیں۔ IMF نے بھارتی معیشت کے اعداد و شمار میں سماحی رد و بدل کے فقدان میں اہم فنی خامی کی نشاندہی کی ہے۔ سہ ملکی T20 سیریز کا فائنل آج راولپنڈی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔